اچھا، آپ نے کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے خوف سے متعدد حدیث گول کر دی. نہیں، بنو امیہ کا زمانہ تو انہوں نے پایا ہی نہیں ہے. تو پھر کس خوف سے انہوں نے؟ ہاں، میں نے یہ بتایا تھا کہ محدثین بسا اوقات روایتوں کو آدھا لکھ دیتے تھے، بعض اوقات نام چھپا لیتے تھے، فلاں کر کے بات کرتے تھے تاکہ وہ اسپیسیفک بندے ہائی لائٹ نہ ہو، لیکن سارے نہیں، دوسرے اس چیز کو پھر ہائی لائٹ کر دیتے تھے. امام بخاری کے حوالے سے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یزید کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بیعت لینا شروع کر دی تھی. حالانکہ صلح حسن میں تو طے کچھ اور ہوا تھا، اور گورنر تھا مروان بن حکم. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر پہ چڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. وہی میرے عزیز ہم وطنوں، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن ابی بکر. امام بخاری نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. اب وہ کیا کہا وہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا. اس سے پتہ چل گیا کہ کچھ چوبے علی گل کی تھی. اچھا، کیونکہ جب کہا تو اس کے بعد آگے الفاظ ہے پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، ساتھ ہی تھا مسجد نبوی کے، وہ بہن بھی لگتی تھی گرفتاری کے ڈر سے، یعنی ان کے اوپر نیب چڑھا دی تھی. وہ ادھر چلے گئے اور باہر سے کھڑے ہو کے اس نے کہا ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی 17 نمبر آیت نازل ہوئی ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو عائشہ نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات اس طرح کی نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں. اب وہ جو کچھ کہا وہ کیا ہے، وہ المستدرک الحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. کہا یہ کہ جب مروان نے کہا نا کہ یہ امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک جملہ اس نے بولا تھا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. تو ابو بکر کا بیٹا تو یہ سن ہی نہیں سکتا تھا، بھائی حضرت عمر بیٹے تو نہیں تھے. انہوں نے کہا سیدھی طرح کیا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں. لیکن امام بخاری نے نقل کیا کہ کچھ کہا اور اس کے بعد جو غصہ آیا وہ سارا کچھ. تو میں نے کہا تھا بعض اوقات محدثین حالات و واقعات کی وجہ سے، اور اس میں امام بخاری کا قصور نہیں ہے، عین ممکن ہے امام بخاری سے جن واسطوں سے روایت آئی ہے اس میں کسی راوی نے کیا ہو، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کیا. لیکن یہ حدیث مسند احمد میں سنن نسائی کبریٰ میں آتی ہے، تو آتا ہے کہ حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے ممبروں پہ خطیبوں کو کھڑا کیا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کے لیے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اچھا، اور مسند احمد میں پھر پوری ڈیٹیل آئی اور بتایا کہ یہ کون سے صحابی تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہو رہا تھا. تو اس طرح بعض محدثین کو چیز نقل کرتے تھے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ ہم امام بخاری کو کوئی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو یہاں میں نے بخاری تو نہ رکھی ہوتی. نہیں، آپ بہت سارے ایسے، یعنی ان میں ساری چیزیں تو غلط نہیں ہو سکتی نا، کرٹیسائز. نہیں، ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں. نہیں، میں بھی صحیح ہاں صحیح مانتے ہیں الحمدللہ. اچھا، آپ نے کہا امام ترمذی کی فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے امام صاحب، اور ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا. امام ترمذی کے دل میں بغض اہل بیت جی نہیں، میں نے یہ بات اور یہ فرقہ واریت کی بیماری ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت ایک ایسی چیز ہے سنی شیعہ کنفلکٹ بننے کے بعد کہ یہ کیفیت کسی کے اوپر طاری ہو سکتی ہے، خواہ وہ امام ترمذی کیوں نہ ہو. اور یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اثر کو جمع کیا اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کو. ابن عباس سے پوچھا گیا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے، کہ نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے. یعنی بتانا چاہ رہے تھے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کے باوجود دو نمازیں اکٹھی پڑھا دی، زور اثر اور مغرب عشاء. امام ترمذی نے بھی ان روایتوں کو نقل کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا حدیث یہ نہیں کہہ رہی تھی، حدیث تو کھول کے کہہ رہی ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو نہیں کہا بغیر مجبوری کے، کہا ہے یہ کیونکہ اس کے آگے جب پوچھا گیا کیوں کیا تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. یعنی یہ ایک آپشن بھی اویلیبل ہو. گو افضل 5 الگ وقت میں، لیکن جمع کر سکتے ہیں کہ 10 حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر چلے 1628 سے 1637 تک. تو اس پہ جو امام ترمذی نے احمد بن حنبل اور امام شافعی کا قول نقل کیا تھا اس پہ میں نے کامنٹس کیے تھے کہ چونکہ سنی شیعہ فرقہ واریت ہو چکی ہے، شیعہ نے ٹسل لگائی ہے کہ انہوں نے 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور سنیوں نے یہ ٹسل لگائی ہے کہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا. یہ دراڑ آ چکی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑا. لہٰذا فرقہ واریت یا اختلاف رائے جو اس حوالے سے سامنے آتا ہے، خواہ آج کا کوئی عالم بیان کرے خواہ امام ترمذی کرے، تو آپ کو پڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی امام کامنٹ کر رہا ہے تو اس میں عین ممکن ہے کہ اس کی جو سنی شیعہ کنفلکٹ والا جو ایک معاملہ ہے وہ آ گیا. آپ مانتے ہیں بادب بامراد ہوتا ہے؟
جی رسول اللہ کا ادب کریں گے, جو رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب کوئی ادب نہیں, لیکن آپ مانتے ہیں بادب بامراد ہوتا ہے. جی نبی الاسلام کا ادب. اچھا, اسلام میں آپ مانتے ہیں اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہے اخلاق کی اہمیت. آپ ہمارے دین میں ہے کہ یہ میری بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. یہ صرف کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں, لیکن کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ جی کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. جس طرح کہ انڈیا کا فوجی جب غداری کرے گا اسے UN والے حقوق ملیں گے, پاکستان کا فوجی جب غداری کرے گا تو ٹانگا جائے گا. لہٰذا مولوی اگر اسلام کے ساتھ غداری کرے گا وہ ٹانگا جائے گا. کافروں کے جھوٹے خداؤں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ مولوی ہمارے خدا کے ذریعے ہمیں ڈیسیو کر رہا ہے, ہم اسے بتائیں گے کہ تو فراڈی ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ نے دو چیزیں ابھی میں نے نوٹ کی, ایک ذکر کرتے ہوئے آواز آپ کی اتنی اونچی, اور دوسرا فراڈیا. کیا چیز؟ اس کے دوسرے لفظ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے یہ غلط ہے. اس سے بڑے الفاظ نہیں. فراڈ دین کے ساتھ جو فراڈ کرے اس سے بڑا کوئی فراڈی ہی نہیں ہے. مجھے منافق کہنا چاہیے تھا, میں نے یہ نہیں کہا فراڈی کا. مفتی تک باقی آواز اونچی کرنا, دیکھیں اہل علم کے ہاں جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا, آواز اونچی کرنا یا یہ لفظ جو استعمال کیا اسے آپ ڈکشنری میں چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ڈکشنری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو دین کو بگاڑ کے پیش کرے قرآن و سنت کی روح سے وہ منافق ہے, وہ فاسق ہے. میں نے فراڈیا تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا, وہ کذاب ہے. تو ٹیکنیکلی ڈسکشن اس میں اب آواز نہیں ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے, میں کبھی بھی نہیں ایسے کروں گا. لہٰذا ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بندہ کوشچن کرے علمی بات کرے. آواز اونچی ہوگی, یہ میرا رائٹ ہے, میں اونچی آواز کروں گا کیونکہ میرا بولنے کا سٹائل یہ ہے. میں عام لیکچرز میں بھی ایسے طریقے سے بولتا ہوں. نیچی آواز میں بھی لاجک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے, دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ کا حق ہے جو آپ کریں. آپ مجھے بتائیں حضرت عمر کی جو طبیعت تھی غصے والی, اس کی وجہ سے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا ان کی دین کے لیے خدمات ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. نہیں ہوتی نا. ہاں, تو ہر بندے کی طبیعت ہے. اب اگر آپ حضرت عمر کو یہ کہیں کہ تم ابو بکر کی طرح دھیمے ہو جاؤ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. اللہ نے ان کو ویسا بنایا نہیں ہے نا. حضرت عمر کو علیحدہ بنایا, اور حضرت عمر نبی اسلام کی صحبت میں رہ کے بھی ابو بکر نہیں بن سکے. ان کی طبیعت کی وہ سختی رہی. اچھا, حضرت عمر بات بات پہ رسول اللہ کی مجلس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے تھے, یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹ دو. تو کیا یہ اخلاقیات میں آتی ہے چیز؟ قطعاً نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. رسول اللہ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں آتی, لیکن وہ اپنی طبیعت سے مجبور تھے. تو میں تو 1400 سال بعد ہوں, میں نے تو اتنا بڑا دین کا بگاڑ دیکھا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میں حضرت عمر سے بہت نرم ہوں. میں نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں رکھا. میں اپنی زبان کی نوک سے علمی دلائل کے ذریعے مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی نہیں کہتا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. خود میں 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر بلکہ 7 دفعہ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میں پیسو ریزسٹنس کے اندر بلیو رکھتا ہوں, علمی دلائل سامنے رکھتا ہوں. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے نا کہ نبی سے اونچی آواز نہ کرو. رسول اللہ کی موجودگی میں بالکل نہیں کریں گے. ہاں بالکل نہیں کریں گے. اس سے کچھ اور مطلب بھی تو نہیں, کوئی مطلب نہیں نکلتا. وہ تو تعریف ہے قرآن کی, پھر اگر کوئی مطلب نکالتا ہے تو تعریف ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اگلی بات بھی میں کروں. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام جب ممبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ سٹائل صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں یا میرے اندر تھا یا ڈاکٹر سرار کے اندر تھا. یہ سنت سٹائل ہے, ممبر کا تقاضا ہے. بڑی ویسے سلیکٹیو سنتے ہیں, اپنے جو سوٹ کرتی ہیں ساروں کی سنتے ہیں. نہیں, ساری سوٹ کرتی ہیں اللہ کے فضل. اچھا, مفتی تقی دیکھیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ کی داڑھی نہیں ہے, مولوی تو فوراً اس پہ آتا ہے. میں نے آپ کو دیکھیں نماز کے وقت کہا کہ اگر آپ امامت کروائیں گے تو میں آپ کے پیچھے 4 پڑھوں گا. میں نے کہا نا 2 پڑھیں گے, یعنی مطلب نہیں میں 4 پڑھوں گا, 2 آپ پڑھ کے اسلام پھیریں گے. اچھا, تو آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ امامت کروائیں. اچھا نا, ابھی وہ میں اسی پہ میں نے غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا, وہ آگے نہیں ہوئے, انہوں نے مجھے آگے کر دیا. اچھا, تو میں تو اللہ کے فضل سے اتنا اوپن مائنڈ ہوں قرآن و سنت کے دلائل میں. اپنی مرضی کی نہیں, اپنی مرضی کا ہوتا تو میں اس پگڑی اور داڑھی کے بغیر کسی کو مولوی نہ مانتا. اچھا, یہ میں اس پگڑی اور اس داڑھی کے بغیر کوئی مولوی نہ مانتا اگر میں اس طرح کا تنگ ذہن ہوتا. میں بہت کھلے ذہن والا انسان ہوں. چلو, اللہ جو آپ نے کہا نا کہ اپنی مرضی کی سنتے مانتے ہو, میں اللہ کے فضل سے ہر وہ سنت مانتا ہوں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے, اور ساری سنتیں فائدہ مند ہیں. ہاں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگلی بات کروں گا نام لیے بغیر کہ ہمیں دین کے فراڈی پیشواؤں نے یہ باتیں نہیں بتائی تھی. انجینئر نے آگے کتابوں سے نکالی ہیں, وہ کہتے ہیں انجینئر کہاں سے باتیں کرتا ہے. مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا, جس ہم کہتے ہیں آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہ پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں آپ نے 1.5 لائن کا حلف لیا ہے کاکول میں کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا. اب جب ہم ان کو اس کے اوپر آر دلاتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ یار تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آئین کو تبدیل کر دیں. یہاں پہ بھی ہم بات کریں کہ یہ نہ کریں کہ جی مرضی کے لے رہے ہو. بھائی میں نے حدیث پیش کی 2005, یہ امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی, اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے سنی, اور آگے بیان کی. میں تو رسول اللہ کی آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشن بتا رہا ہوں, مرضی کی سنت نہیں. ہم اللہ کے فضل سے جو بھی قرآن و سنت میں ہے اسے من و عن قبول کرتے ہیں, سلیکٹیو نہیں کرتے. کیوں آپ اتنی سخت کیوں تنقید کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی ہو, طارق مسعود؟ جنرل بات نہیں کرنی, اسپیسیفک. طارق مسعود صاحب نہیں, کوئی اسپیسیفک بات نکالنی ہے کہ کیا ہے, کس ٹاپک کے اوپر. یعنی اب ہاں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. سخت فکرے آپ کستے ہیں, سخت جنرل تہذیب کا پہلو لگتا ہے. جنرل ہے, اسپیسیفک بات نہیں, تہذیب کا پہلو لگتا ہے اب جب بھی گفتگو کر رہے ہو. نہیں, کوئی اسپیسیفک مثال کے طور پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے ہی کوئی نہیں, کوئی شک ہی نہیں. اگلے لکھنے کی ضرورت تھی. ہاں, اس لیے تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ کس کو میں کہہ رہا ہوں,
یعنی یہ آپ پھر نیچے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ مجھ سے پوچھے نا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو لے میں نے وہ تو اس کوئی نہیں میں نے تو قبول کیا ہے بھائی کوئی بابے والا آتا ہے مثال کے طور تو پہلے ہی آپ سے متنفر ہو جائے گا میرے بابے تیرے بابے دی تشائی کوئی. جو بندہ اس بات سے متنفر ہوتا ہے نا کہ وہ بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز سمجھتا ہے, کوئی کون سمجھ سکتا ہے؟ بس بات ختم ہو گئی. کیوں متنفر ہوگا؟ آپ مجھے کہیں کہ انجینئر تو رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں تو میں خوش ہوں گا, تو بابے بھی خوش ہوں گے اس بات سے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاں یہ میں بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے قرآن میں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اللہ کی ہوگی, دعا بھی اسی سے مانگی جائے گی. ہم یہ جب یہ کہتے ہیں نا تو یہ آگے سے سلطان بہو کا شعر پڑھتے ہیں, سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے اپنے شعروں میں پکارا ہے سلطان بہو نے. ہم انہیں آیت پیش کرتے ہیں, یہ ہمیں شرکیہ اشعار پیش کرتے ہیں, پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پہ تمہارے بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ ایگریڈ اپان ان کا عقیدہ بھی ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. سلوگن کے طور پر سارے فرقے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ آپ نے بات سنی بھی ہے؟ ہاں اب آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. اور میں نے اب آپ سے اخلاقیات پوچھنی ہے. کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ صحابی کا گھوڑا جو جانور ہے آپ کسی بزرگ کو اس جانور سے اور اس کے قدموں سے لگی بھی خاک سے بدتر کہیں؟ بالکل نہیں. جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ فراڈ ہے کہ کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے کیا گزرے. نہیں, وہ مومن ہے, وہ جانور ہے. جانور و مومن برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ نے ہضم کیا ہوا تھا. میں نے تو جانور کی بات نہیں کی. آپ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں. فراڈ کے اوپر مبنی آپ نے ایکسپٹ کیا تھا. میرا تو بڑا سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں, نبی کے مقابلے پہ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں. آپ کیا کہتے تھے کہ ایک جانور اس کے بھی قدموں کی خاک, بلکہ وہ خاک جو نتھروں پہ بیٹھے وہ بزرگوں سے افضل ہے. تو یہ تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے تو آپ کے وہ فراڈی پیشواؤں کو, پھر میں وہ بات کروں گا, فراڈی پیشواؤں کو ایکسپوز کر دیا کہ تم تو فراڈ کر رہے تھے. میں نے تو صحیح نعرہ بتایا, میرا نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے